صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اکثر ایک حدیث پاک کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کتاب الجہاد میں اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، اور دیگر باب میں بھی اس حدیث پاک کو بھی لایا ہے۔ جیسا کہ ماہ صفر المظفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو لوگ اس حدیث پاک سے بھی کچھ نہ سمجھی کی بنا پر بغیر سوچے سمجھے اس کا مطلب، اس کی شرح کیا ہے، وہ سمجھے بغیر ہی اس کا غلط اور مطلب اس کا استدلال لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے علماء اکرام اور محدثین اکرام کی شروحات اور ان کی شرح اس حدیث پاک کی جو انہوں نے کیا ہے، اگر ہم اسے دیکھیں گے، اگر اسے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہی علماء اکرام اور محدثین اکرام ہی زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہ کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارات اور اس کے مطلب اور احادیث کے مطلب کیا ہے وہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرماتے ہوئے سنا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، ایک گھوڑا اور ایک عورت ہے، اور تیسرا جو ہے گھر میں۔ یہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، لیکن اس کا مطلب، اس کو سمجھنے میں اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بد فعلی نکالنا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بد فعلی نکالتا ہے، یعنی کہ اچھی بات نہیں نکالتا ہے، برے باتیں، بری سوچ رکھتا ہے، حالانکہ لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات پہ بھروسہ کے سبب سے بدفعلی ختم کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم جیسا کہ سفر مظفر جیسے ہی آتا ہے تو ہم اس کے مطلب، سوچ بچار، اپنے ہی خیالات کے ذریعے سے غلط سوچیں، غلط باتیں ہم نکالتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو اچھے مطلب، اچھے فعل نکالتا ہے اور اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کرتا ہے تو واقعی وہ بدفعل اور بری سوچیں، بری نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ خدا کی ذات ہی پر بھروسہ، اس کا توکل کرنے کی وجہ سے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی مرض خود متعدی ہے اور نہ کوئی بدفعل ہے، اور میں نیک فعل کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کرنا، یعنی کہ کسی سے اچھی بات سے اچھا مطلب نکالنا۔ دیکھا آپ نے کہ نہ کوئی خود مرض متعدی ہے، نہ کوئی بدفعل ہے، تو سرکار فرماتے ہیں بدفعلی نکالنا، بری بات یہ نکالنا یہ ناپسند ہے، اور لیکن جو اچھی بات نکالتا ہے، جو اچھا فعل نکالتا ہے، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا نیک بات کیا ہے، نیک فعل کیا ہے یا رسول اللہ؟ اچھی بات کرنا، اچھا مطلب نکالنا اس سے۔ تو اب یہ 2 حدیثیں سننے کے بعد ہم وہ حدیث پہ آتے ہیں جس میں 3 چیزوں کا جو ذکر ہے، 3 چیزوں میں نحوست ہے، جیسا کہ ایک گھوڑا ہے، عورت ہے اور ایک گھر ہے۔ تو پھر یہ حدیث میں بدفعل نکالنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے، کسی کے مرض سے کسی دوسرے کو مرض نہیں لگتا ہے۔ تو پھر یہ حدیث اور وہ حدیث، یہ دونوں میں ٹکراؤ طارز ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے علماء محدثین، علماء کرام کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اسی علماء کرام کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو 3 چیزوں میں نحوست ہے، گھوڑا، عورت اور جو گھر ہے۔
تو اس کا مطلب علماء کرام نے محدثین نے فرمایا ہے کہ سنو، واقع میں ان چیزوں میں نحوست ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی حکایت کی ہے، ان چیزوں میں نحوست سمجھتے تھے، اور شرعی احکام کے لحاظ سے کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کا مطلب یہ تھا، یہ حدیث پاک کو سرکار نے جو 3 چیزوں کی نحوست کا جب ذکر فرمایا تو اس کا یہ مطلب یہ تھا کہ لوگ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں ان 3 چیزوں کو نحوست سمجھتے تھے، لیکن ایسا 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، یعنی کہ کسی چیز میں نحوست ہی نہیں ہے تو پھر نحوست سمجھنا بیکار ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، گھوڑا، عورت اور گھر میں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں کی تخصیص کی وجہ یہ ہے، یعنی کہ اکثر یہ گھوڑا، یہ عورت، یہ گھر کا جو یہ 3 چیزوں کا جو ذکر کیا گیا، اکثر انسان کی زندگی میں ان 3 چیزوں سے وابستگی ہوتی ہے، ان 3 چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کا تیسرا جو مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ گھوڑا سرکش ہو جائے، یعنی کہ گھوڑا اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے نہ دے، سرکش ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، بیٹھنے نہ دے، تو ایسا گھوڑا جو اس کو گرا دیتا ہے تو یہ نحوست ہے۔ اور مکان کی نحوست یہ ہے کہ وہ مسجد سے دور ہو اور اس میں اذان کی آواز نہ آتی ہو، وہ مکان رہنے کے لیے تنگ ہو، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور بیوی کی نحوست یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور بد مزاج ہو، وہ بانجھ ہو اور اس سے اولاد نہ ہو۔ تو لہٰذا دیکھیے اب ان حدیثوں کا جو مطلب اب یہ ہم کو شارحین نے جو فرمایا ہے، محدثین نے اس کا مطلب سمجھایا ہے، تو واضح الفاظ میں فرمایا ہے، واضح الفاظ میں اس کی حدیث پاک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے سمجھ کر اس حدیث کو ہم تک یہ پہنچایا ہے کہ یہ 3 چیزوں میں نحوست اگر ہوتی تو پھر ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن حالانکہ ایسی نحوست ان 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بھی اس کے اندر جاہلیت کے دور میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ ان 3 چیزوں کو نحوست سمجھتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ گھوڑے کی نحوست وہ شرکت ہو جائے، سوار ہونے نہ دے، گرا دے، اور پھر وہ مکان جو مسجد سے دور ہو، جس میں اذان کی آواز نہیں آتی ہو، ذکر اللہ، قرآن مجید تلاوت نہ ہوتی ہو، وہ عورت جو بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو، جو بانجھ ہو، جو اولاد نہ ہو۔ تو یہ حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح حدیث پاک کے مفہوم اور معنی سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔